السلام علیکم کو لوگ کوئی ملاقات کی چیز سمجھ لیتے ہیں، اس میں طرح طرح کے مضامین پیدا کرتے ہیں۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ کبھی مخاطب کے اسلوب میں دی جاتی ہے، کبھی غائب کے اسلوب میں دی جاتی ہے۔ جیسے ہم چیزوں کو ذہن میں حاضر کر کے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اے وطن تم پر سلامتی ہو، تو اس میں کوئی وطن کے سننے سمجھنے دیکھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس سے بھی جو مضامین لوگ پیدا کرتے ہیں بالکل بےمانی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجل له خيل غر مهجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا مهجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسلم میں نقل ہوئی ہے، یہاں مشکات میں اس کا رقم ہے 298۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، تو آپ نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت کہا مسلمانوں کے اس گھر میں رہنے والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم بھی اب جلد یا بدیر تم سے آ ملیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب میں ان کے لیے دعا کی۔ السلام علیکم کو لوگ کوئی ملاقات کی چیز سمجھ لیتے ہیں، اس میں طرح طرح کے مضامین پیدا کرتے ہیں۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ کبھی مخاطب کے اسلوب میں دی جاتی ہے، کبھی غائب کے اسلوب میں دی جاتی ہے۔ جیسے ہم چیزوں کو ذہن میں حاضر کر کے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اے وطن تم پر سلامتی ہو، تو اس میں کوئی وطن کے سننے سمجھنے دیکھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس سے بھی جو مضامین لوگ پیدا کرتے ہیں بالکل بےمانی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے آپ نے وہاں مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، اور پھر کچھ رخ موڑ کر صحابہ سے کہا کہ بڑی خواہش ہوتی ہے کبھی اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی دعوت دی ہے، اس میں تو ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اسی لیے قرآن مجید وہاں لفظ اطاعت استعمال کرتا ہے، پیغمبر کی اطاعت کی جائے گی۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی، اس کا حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وہ دین بتاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، اس میں تو ان سے سرے منہ کوئی اختلاف انحراف کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے سامنے بھی سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ دین میں، دین کے علم میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر ایک دعوت بھی لے کے اٹھتا ہے، یعنی وہ اپنے پیغمبرانہ مشن کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، اور پیغام پہنچانے کی اس جدوجہد میں لوگوں سے اپنا ساتھی بننے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اس کے لیے خود حضور نے بھی بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جس وقت مکے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلا کر دعوت دی گئی ہے، جس کا بہت ذکر آتا ہے سیرت میں، تو اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ میری دعوت ہے،
تو میں اب تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ایکم یبایعنی ان یکون اخی و صاحبی، اس دعوت کے کام میں کون میرا بھائی اور ساتھی بن کے میرے ساتھ چلتا ہے. یعنی یہاں تعلق کی نوعیت بالکل اور ہے. تو اس لیے صحابہ نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، یعنی ہم نے اسی بنیاد پر آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، شب و روز کے ساتھی ہو، ساتھ چل رہے ہو. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، میرے بھائی وہ ہیں جو اسی دعوت کے کام کو میرے بعد لے کے اٹھیں. تو گویا آپ نے بعد کے بارے میں بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح یہ لوگ اس وقت میری دعوت کے علمبردار بنے ہیں، جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، تو ایسے ہی بعد میں بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اٹھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اٹھیں. تو یہ دونوں چیزوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے. ایک دین ہے، اس کو جب پیغمبر پہنچاتے ہیں یا اس کا علم دیتے ہیں تو وہاں اطاعت کا تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے کوئی عالم اٹھتا ہے، لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، لوگوں تک بات پہنچائی جائے، صحیح بات ان پر واضح کی جائے، تو اس کو قرآن مجید نصرت، مدد اور کرنے والوں کو اللہ کے مددگار کہتا ہے. یعنی یہاں جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اخوت کا تعلق ہے، ساتھی بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے ہیں. اس تعلق کی نوعیت بالکل الگ ہے. اس میں لوگوں سے بیعت لینا اور لوگوں کو اپنا مرید بنانا اور ان کو اپنا محکوم بنانا یہ بالکل مطلوب نہیں ہے. پیغمبر نے بھی ایسا نہیں کیا. تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھی تھے، اور بعد میں بھی جو لوگ دین کی دعوت دیں ان کا تعلق ان کے پیروکاروں کے ساتھ، ان کی بات ماننے والوں کے ساتھ، ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ مددگار کا تعلق ہے. یعنی اگر دین سیکھیں گے تو استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، اور اگر کوئی کام میں ساتھ دیں گے تو بھائیوں کا تعلق ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم میرے بعد میرے دین کی دعوت میں کوئی خدمت انجام دو گے تو اس میں میرے بھائی بنو گے. جیسے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ رسول کا ساتھ دیں گے، من انصاری اللہ، وہ اللہ کے مددگار ہیں. تو یہ وہی بات ہے جس کو آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا. فقالو، تو صحابہ نے کہا کہ کیف تعرف من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ. یعنی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا، تو ظاہر ہے کہ قیامت ہی میں دیکھیں گے آپ، جب بعد میں آنے والے ہیں تو وہاں پہچانیں گے کیسے؟ یعنی ہم تو آپ کے ساتھ رہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے دین کو بعد میں سمجھا اور پھر اس کی دعوت میں اس کا پیغام پہنچانے میں شریک ہوئے؟ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ارأیت لو ان رجل له خیل غر محجلہ بین ظہر خیل دہم بہم. فرمایا کیا مشکل پیش آئے گی؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ اگر کسی شخص کے گھوڑے ہوں سفید پیشانی والے، سفید ٹانگوں والے، تو وہ کالے بجنگ رنگ کے گھوڑوں میں الگ نہیں پہچان لیتا ان کو؟ ظاہر ہے کہ یہ دیہاتی زندگی کی مثالیں ہیں. تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لیتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. فرمایا کہ بالکل. فرمایا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جو لوگ میرے دین کی دعوت دینے کے لیے اٹھیں گے وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اہتمام سے وضو نہیں کریں گے؟ فإنہم یاتون غرا محجلین من الوضوء. تو ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں انہی گھوڑوں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. میں ان سے ان کو پہچان لوں گا. وانا فرتہم علی الحوض، اور وہاں میں جو پانی پینے کی جگہ ہوگی سب کے لیے اس پر کھڑا ہوا ان کا انتظار کر رہا ہوں. یہ بڑی بشارت بھی ہے، اور اس پہ یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت کے لیے اٹھے ان کو سب سے بڑھ کر جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ اللہ کی یاد اور نماز ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.